آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ In the name of Allah, the most compassionate, the ever merciful۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ When it is said to them, do not spread disorder in the land, they say, it is we who reform۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ آگاہ ہو جاؤ، یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں مگر انہیں اس کا احساس تک نہیں۔ Beware, truly, it is they who spread disorder, but they do not have any sense of it at all۔ کفار سے میل جول، ان کی خاطر دین میں مداہنت اور اہل باطل کے ساتھ دوستی اور ان کی خوشی کے لیے صلح کل بن جانا اور اظہار حق سے باز رہنا شان منافق اور حرام ہے۔ اسی کو منافقین کا فساد فرمایا گیا۔ آج کل بہت لوگوں نے یہ شیوا کر لیا ہے کہ جس گروہ میں گئے ویسے ہی ہو گئے۔ اسلام میں اس کی ممانعت ہے، ظاہر و باطن کا یکساں نہ ہونا بڑا عیب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح وہ بے وقوف ایمان لے آئے۔ جان لو بے وقوف در حقیقت وہ خود ہیں لیکن انہیں اپنی بے وقوفی اور ہلکے پن کا علم نہیں۔ And when it is said to them, believe as other people have believed, they say, shall we also believe as those fools have believed? Beware, certainly they are themselves fools, but they do not know their foolishness and low level۔ یہاں الناسو سے یا صحابہ کرام مراد ہیں یا مومنین، کیونکہ خدا شناسی، فرما برداری و عاقبت اندیشی کی بدولت وہی انسان کہلانے کے مستحق ہیں۔ آمنو کما آمنا سے ثابت ہوا کہ صالحین کا اتباع محمود و مطلوب ہے۔ صالحین کو برا کہنا اہل باطل کا قدیم طریقہ ہے۔ یہ سب گمراہی میں ہیں۔ اس میں دینداروں کے لیے تسلی ہے کہ وہ گمراہوں کی بد زبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہو۔ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے۔ منافقین کی یہ بد زبانی مسلمانوں کے سامنے نہ تھی، ان سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم با اخلاص مومن ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیاطین سے تنہائیوں میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کا تو محض مذاق اڑاتے ہیں۔ And when they, the hypocrites, meet the believers, they say, we too have believed. And when they meet their devils in private, they assure them, we are certainly with you, we only mock the believers۔ إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ یہ تبرہ بازیاں اپنی خاص مجلسوں میں کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ فاش کر دیا۔ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں، دھوکہ نہ کھائیں۔ یہاں شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو اغوا میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا محض براہ فریب اس لیے کہ ان کے راز معلوم ہوں اور ان میں فساد انگیزی کے مواقع ملیں، یعنی اظہار ایمان تمسخر کی خاطر یہ اسلام کا انکار ہوا۔ انبیاء علیہ السلام اور دین کے ساتھ استہزاء و تمسخر کفر ہے۔ یہ آیت عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقین کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک روز انہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو آتے دیکھا تو ابن ابی نے اپنے دوستوں سے کہا، دیکھو تو میں انہیں کیسا بناتا ہوں۔ جب وہ حضرات قریب پہنچے تو ابن ابی نے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کی تعریف کی، پھر اسی طرح حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن ابی، خدا سے ڈر، نفاق سے باز آ، کیونکہ منافقین بدترین خلق ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ یہ باتیں ڈر نفاق سے نہیں کی گئیں، بخدا ہم آپ کی طرح مومن صادق ہیں۔ جب یہ حضرات تشریف لے گئے تو وہ اپنے دوستوں میں اپنی چال بازی پر فخر کرنے لگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ منافقین مومنین سے ملتے وقت اظہار ایمان و اخلاص کرتے ہیں اور ان سے علیحدہ ہو کر اپنی خاص مجلسوں میں ان کی ہنسی اڑاتے اور استہزاء کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اور پیشوایان دین کا تمسخر اڑانا کفر ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنے انجام تک جا پہنچیں، سو وہ خود اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ Allah punishes them for their mockery and lets them lose so that they meet their fate. So they are wandering blindly in their transgression. اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے۔ یہاں جزائے استہزاء کو استہزاء فرمایا گیا تاکہ خوب دلنشین ہو جائے کہ یہ سزا اس ناکردنی فعل کی ہے۔ ایسے موقع پر جزا کو اسی فعل سے تعبیر کرنا عین فصاحت ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، لیکن ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی، اور وہ فائدہ مند اور نفع بخش سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ These are the people who have purchased misguidance for guidance, but their trade did not yield any gain, and they did not know the way to a gainful and profitable bargain. اگر تجارت کا طریقہ جانتے تو اصل پونجی یعنی ہدایت نہ کھو بیٹھتے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے جس نے تاریک ماحول میں آگ جلائی، اور جب اس نے گرد و نواح کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، اب وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ Their example is like a person who lit a fire in surrounding darkness, and when it brightened the environment, Allah took away their light and left them in total darkness. Now they cannot see anything. یہ ان کی مثال ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی،
یا اس پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا۔ ان کا مال حسرت و افسوس اور عبرت و خوف ہے۔ اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پس وہ راہ راست کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ They are deaf, dumb and blind, so they will not return to the right path۔ اور جب حق سننے، ماننے، کہنے، راہ حق دیکھنے سے محروم ہوئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے، جس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک بھی ہے، تو وہ کرک کے باعث موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور their example is like a rain pouring from the sky, wherein there are layers of darkness and thunder and lightning as well. They thrust their fingers into their ears, fearing death due to the thunder, and Allah has encompassed the disbelievers. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یوں لگتا ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے جائے گی جب بھی ان کے لیے ماحول میں کچھ چمک ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ It seems as if the lightning would snatch away their sight. When their surroundings are lit with a flash, they start walking, and when darkness covers them, they stand still. And if Allah had willed, He would have completely deprived them of hearing and sight. Surely, Allah is all-powerful to do everything. جیسے بجلی کی چمک معلوم ہوتا ہے کہ بینائی کو زائل کر دے گی، ایسے ہی دلائل باہرہ کے انوار ان کی بصیرت کو خیرہ کرتے ہیں۔ جس طرح اندھیری رات اور ابر و بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے، اسی طرح اسلام کے غلبے اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب کوئی مشقت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں۔ یعنی اگرچہ منافقین کا طرز عمل اس کا مقتضا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے سماع و بصر کو باطل نہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسباب کی تاثیر مشیت الہیہ کے ساتھ مشروط ہے، کہ بغیر مشیت تنہا اسباب کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مشیت اسباب کی محتاج نہیں، وہ بے سبب جو چاہے ارادہ کر سکتا ہے۔ شیء اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ چاہے، اور جو تحت مشیت اس کے تمام ممکنات شیء میں داخل ہیں۔
باری تعالیٰ کے لیے جھوٹ اور تمام عیوب محال ہیں، اسی لیے قدرت کو ان سے کچھ واسطہ نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔